کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، جبکہ دیگر کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی محبت سے درود بھیجتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل محبت کا درود خود سماعت فرماتے ہیں، اپنے ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ آپ خود تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا جب محبت کا اس طرح اظہار کرتا ہے درود و سلام کی صورت میں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام کا درود خود سماعت فرمائیں، اپنے اس غلام کو پہچانے والے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارا ٹاپک حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے رہے گا، سیرت سیدنا نوح علیہ السلام پارٹ 2۔ آج بھی انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پر ہی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام وہ پیاری ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنا خاص مقرب بندہ بنایا ہے۔ پھر وہ انبیاء کرام لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جب لوگوں کے پاس آتے ہیں، ان لوگوں کی اصلاح کا سامان مہیا کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں انہیں اسلام کی دعوت دینے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جو ذمہ داری دی گئی بڑے احسن انداز میں انبیاء کرام علیہم السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ انہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سیرت حضرت نوح علیہ السلام کی بھی با کمال ہے۔ آپ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کی محنتوں کو پڑھتے ہیں، آپ کی کوششوں کو پڑھتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹائم، کتنی زندگی آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے وقف کی۔ آج ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم ملا، یہی کیوں ملا، اس کی وجہ کیا تھی، پھر آپ نے کتنی محنت کر کے اس کشتی کو بنایا ہے، پھر اہل ایمان کو سوار کیا، پھر عذاب کی کیفیت، عذاب آیا، عذاب کے بعد کے واقعات کیا تھے، اور پھر احادیث میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو ذکر ملتا ہے انشاءاللہ یہ آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آئیے مبلغین کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ راشد علی بھائی ہوں گے، انشاءاللہ سجاد مدنی ہوں گے، انشاءاللہ نعت خواں عدنان شیخ صاحب ہوں گے، اور قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ سبھی کو مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اہلا وسہلا، مرحبا، تشریف رکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ پیغام کی طرف مدنی چینل کے ناظرین جاتے ہیں۔ یہاں فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لو۔ یعنی قیامت کا دن بڑی ہیبت والا دن ہے۔ آپ تصور تو کریں کتنا مشکل ترین اور ہیبت ترین وہ دن ہے۔ اس دن مال کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جو دنیاوی دوستیاں ہوتی ہیں یہ بھی بیکار ہوں گی۔ دنیاوی دوستی کی کیا اہمیت ہے، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے جان چھڑا رہا ہوگا، اور کافروں کو تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہی شفاعت کریں گے، اور مال کا جو فائدہ ہے وہ بھی آخرت میں اسی صورت ہوگا کہ جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیوں میں سے بھی نیک لوگوں کی دوستیاں ہی کام آئیں گی، جیسا کہ سورہ زخرف میں ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس ہیبت ناک دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اور اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر لو، یعنی اللہ پاک کی راہ میں اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کس کو دیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، اور دین کے کاموں میں مدد کرنا، یہ سب وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہی ہے پیغام قرآن۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی اللہ پاک ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مدنی چینل کے ناظرین عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بلے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کو جا بل کو جا تو کو جا بل کو جا یا رسول اللہ تو کو جا بل کو جا تو کو جا بل کو جا الہام ہے جامع تیرا تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا بنا کو جا تو کو جا بنا کو جا رسول اللہ تو کو جا بنا کو جا تو کو جا بنا کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہے طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا بنا کو جا کو جا یا رسول اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو غرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 تو اصل میں دعا کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا یا رسول اللہ تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا
میرا ہر سانس تو ہو نچوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، میری ہر سانس تو ہو نچوڑے میرا، میری ہر سانس تو ہو نچوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، تو سخی میں گدا تو کجا ول کجا، تو کجا ول کجا، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، واہ کیا جود و کرم ہے شب بچگاہ تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، دھار چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، مانگنے کا شعور دیتے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی گئے، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، منگتے ہیں کرم کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، صدیق ملے ان کے صدقے، فاروق ملے ان کے صدقے، عثمان ملے ان کے صدقے، حیدر بھی ملے ان کے صدقے، میرا غوث ملا ان کے صدقے، خواجہ بھی ملا ان کے صدقے، ساتا بھی ملا ان کے صدقے، میرا رضا ملا ان کے صدقے، عطار ملا ان کے صدقے، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، خاص ذات ہو تیری خیرات ہو، مانگیں گے مانگے جائیں گے،
منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ راہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے کاسہ ذات ہو میری خیرات ہو کاسہ ذات ہو میری خیرات ہو کاسہ ذات ہو میری خیرات ہو مراد مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے اور نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بارہ بٹ رہا ہے فیض پر سرکار کالی گئے کاسہ ذات ہو میری خیرات ہو تو سخی میں گدا تو جا تو جا تو جا تو جا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی تو جا کو جا یا رسول اللہ کو جا کو جا کو جا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنے و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغرب زمین و فلک سما کو سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے جہاں میں چمن چمن میں سمر سمر میں فبر فبر میں دلہن سزا ہے مگر میں سے منر یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و سبی سبی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے یہ دن وہ پھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے رضا کی زباں تمہارے لیے رضا کی زباں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا تاب و تواب تمہارے لیے تو کو جا بڑا کو جا تو کو جا بڑا کو جا یا رسول اللہ کو جا بڑا کو جا کیا بات ہے جی عدنان بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر
لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو یقیناً وراء الورا ہے. انسان کہاں حضور کی شانوں کا احاطہ کر سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ قریب رہنے والے، سب سے زیادہ ہر اعتبار سے بلند افضل ترین جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں. ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. یعنی جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، اور آج تک کیا صبح قیامت تک مزار میں بھی جن کے ساتھ ہیں، جو ساتھ ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اللہ اکبر. تو ایسے ہیں میرے آقا. تو جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں تو کو جا من کو جا، سرکار کی شانیں کہاں ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے. بہرحال ہم تو اپنی بگڑی سنوارنے کے لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح کرنے والے، حضور کی ثنا کرنے والے، حضور کی تعریف کرنے والے، حضور کے نعت خواں کی صف میں اللہ کرے ہمارا بھی شمار ہو جائے، حضور کی محفل میں جھومنے والے، حضور سے محبت کرنے والوں میں اللہ کرے ہمارا شمار رہے، اور یہ قیامت والے دن ہمیں اس کی دنیا اور آخرت میں اللہ کرے کہ اس کی ہمیں جزا ملے، اور اچھے انداز میں رحمت کی صورت میں، برکت کی صورت میں، بھلائیوں کی صورت میں، جنت الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی صورت میں اللہ پاک ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک حضرت نوح علیہ السلام، سیرت سیدنا نوح علیہ السلام، یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا. آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ماجد بھائی، اللہ پاک آپ کو دونوں جانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابتدائی تعارف ہم آپ سے لینا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، حضرت نوح علیہ السلام یہ چوتھے نبی ہیں جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. بے شک. سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام جو خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے بھی ہیں. اچھا. اور آپ کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں، اور آپ کے فضائل کے باب میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات جو یہ ہے وہ کہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیے جاتے ہیں. واہ، یہ اولو العزم پیغمبر اولو العزم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم. واہ 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 واہ. یعنی حضور علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے محبوب آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر اختیار واہ، کیا تو بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو شمار ہے وہ ایسے انبیاء کرام میں ہے کہ جو بہت صابرین تھے. آپ نے بہت صبر فرمایا. اور ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ نوح نہیں ہے، اچھا. بلکہ آپ کا جو نام ہے وہ یشکر یا عبد الغفار ہے. صحیح. جبکہ نوح بہت پاپولر ہے. جی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو نوح کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی بڑی پیاری ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی یاد، اللہ کی یاد میں بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے خوف خدا میں. تو جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہے. آپ کا لقب ہی یعنی اتنا مشہور ہوا وہ کہ آپ کو نوح کہنے جانے لگا. جی، یعنی آپ لقب سے مشہور ہو گئے. مشہور زیادہ لقب سے ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اور لقب ہے اور وہ ہے آدم ثانی. صحیح. آدم ثانی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو ہم سب اولاد آدم ہیں، کہتے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ طوفان نوح کے بعد جب دنیا میں سب کچھ ختم ہو گیا، صرف حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے اہل و عیال اور جو آپ پر ایمان لانے والے رفقا تھے وہ باقی بچے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی فضائل میں اور آپ کی خصوصیت میں ایک یہ بات بھی ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے چلی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اولاد آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کہ ہم نے نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا.
تو یہ ایک وجہ ہے۔ اسی طرح تعارف میں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس میں مختلف باتیں ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق جو ڈیوریشن ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ مختلف باتیں کن کی ہیں؟ علماء کی اچھا، قول مختلف ملتے ہیں، اقوال کہہ سکتے مختلف ہیں؟ اقوال ہیں۔ جی، ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہ ہے کہ 126 سال کا فاصلہ ہے حضرت 126 آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے میں 126 ایئرز کا جو گیپ ہے۔ اور اہل کتاب کی جو مشہور تاریخی کتابیں ہیں اس میں 146 ایئرز کا قول ملتا ہے، 146 سال کا، جبکہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح ابن حبان کی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 قرن کا۔ اب یہاں پر قرن سے کیا مراد ہے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ اگر صدی مراد لی جائے جی تو صدی کا مطلب تو ہو گیا کہ ایک قرن ایک صدی، جی، تو 1000 سال کا فاصلہ بن جائے گا۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ یہاں قرن سے مراد نسل ہے۔ اب اس حساب سے اگر ڈیوریشن دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، یعنی کوئی 500 سال 600 سال، خود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ کا آپ کی عمر مبارک کے بارے میں ہے۔ تو یوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو گیپ بنے گا وہ ہزاروں سال کا بن جائے گا اگر اس قول کے مطابق لیا جائے۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، کیا بات ہے! نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا گیا، کیا بات ہے! صائم الدہر کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے جو ابھی تک جو آپ نے تعارف بیان کیا نا، مسلسل دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تو شانیں یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں خود ایسا محو ہیں کہ پھر لوگوں کو اللہ کی یاد کی طرف لگانے کی کوشش، یعنی آپ کی جتنی بھی تبلیغ ہے، جتنی بھی کوشش ہے، جتنی بھی دعوت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف، کہ اللہ پاک کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف جوڑنا، اللہ کی معرفت دلانا، اسلام کی طرف لے کر آنا، اور پھر ساتھ میں اپنا عمل کتنا پیارا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کثرت کے ساتھ گریہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا کے ساتھ رونے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو نوح کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ کی دیگر، جیسے بھی آپ روزے کی بات کر رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ، یعنی یوں کہیں کہ پورا سال روزے میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ، ان 2 دنوں کے علاوہ پورا سال آپ روزے کی کیفیت میں ہیں۔ اور پھر آپ کا ایک اور پیارا وصف ہے سجاد بھائی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات بہت کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک پیارا وصف ہے، اور قرآن اس کو بیان بھی کرتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین، برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھے انداز میں آپ سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مناجات کا تذکرہ فرمایا ہے، خاص طور پر 2 قسم کی جو ہے نا ان کی گویا کہ دعوتیں ہیں۔ ایک ہے دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگنا، ایک ہے دعا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، جس کو دعوت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی۔ اب دیکھیں نا کہ 950 سال مسلسل لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ تو اس چیز کا بیان جو ہے نا کچھ اس انداز میں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو صبح شام دعوت دی ہے، صبح شام میں نے بلایا۔ اب دیکھیں نا، مفسرین کرام نے، علماء کرام نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ صبر ایوب علیہ السلام بڑا مشہور ہے، لیکن صبر نوح علیہ السلام بھی تو دیکھیں نا کس لیول کا ہے، کہ جس قوم کو صبح دعوت دی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، اسی کو شام میں دوبارہ بلا رہے ہیں۔ شام میں انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، ریجیکٹ کرنے کا جو انداز ہے ان کا وہ بھی کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔
کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کو صبح شام بلایا ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ میری دعوت کو سننے کے بعد کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں میری آواز ان تک نہ پہنچ جائے، کپڑے اوڑھ لیتے ہیں کہ میری بات ان تک نہ پہنچ جائے۔ یہ رویہ ہے، یہ انداز ہے سامنے والوں کا، اس کے باوجود بھی صبح شام بلائے جا رہے ہیں اور مسلسل بلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ کیفیت یہ ہے کہ ہم اگر غور کریں کہ نوح علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ کافروں کا کوئی گھر زمین پر نہ چھوڑنا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑا، کیفیت کو سنیے گا، الفاظ پر غور کیجئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑا تو یہ جو ہے نا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی جو پیدا ہوں گے نا وہ ناشکرے اور فاجر اور گنہگار ہوں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی ایک خوبصورت بات یہاں علماء کرام نے لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی، حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، جی اللہ کے رسول ہیں۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کس لیول پر جا کر کی۔ 950 سال بھی تو وہ دعوت اللہ کرتے رہے نا، نیکی کی دعوت دیتے رہے، وہ مایوس نہیں ہوئے۔ لیکن یہ لیول کب آیا؟ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے بس لا چکے، اور نہیں آئیں گے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جا کر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور پھر دوسرا خوف بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں، گمراہ کرنے والے ہو جائیں، دوسروں کو جو ایمان لے آئے ہیں ان کو کہیں گمراہ بھی نہ کر دیں۔ جی ہاں۔ اللہ تو یہ اس جگہ پر جا کر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ اب کفار کا کوئی گھر اس دنیا پر نہ چھوڑنا، ورنہ یہ کیا کریں گے؟ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ قربان جاؤں حضرت نوح علیہ السلام کی ان پیاری اداؤں پر، دعوت اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر، اور قربان جاؤں آپ کی دعاؤں پر بھی۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک وصف یوں بیان ہوا ہے کہ آپ نے کافروں کے لیے ایک دعا کی، اہل ایمان کے لیے بھی تو آپ کی دعائیں ہیں نا؟ جی، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ شاہ صاحب یہاں پر ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید برہان رشید میں جو مختلف انبیاء کرام کے واقعات کا، حالات کا، ان کے فرامین کا رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو ملحدین جو اللہ رسول کے منکر ہیں اور معاذ اللہ قرآن و حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ جب انبیاء کرام کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات اور انبیاء کرام کے افعال سے متعلق جب معاذ اللہ آبجیکشن کرتے ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں، اور اس کے شرعی اعتبار سے بھی اور لاجیکل جواب بھی الحمدللہ علماء پیش کرتے ہیں، لیکن بعض بھولے بھالے مسلمان بھی ایسے افراد کے داؤ میں آ جاتے ہیں، ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں اور وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی تائید فرماتا ہے، اور اللہ کا کوئی بھی سچا نبی جب کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے یا اپنی رائے کے مطابق نہیں کہتا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کار فرما ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو، ان کا کوئی بھی فعل ہے تو اس پر اعتراض کرنا یا اس کو مورد الزام ٹھہرانا یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور جان کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے سچے نبی آئے، انہوں نے جو اقوال ارشاد فرمائے اور جو افعال کیے سب وحی الہی کے مطابق تھے۔ تو اب کسی کے لیے دعائے ضرر کرنا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کفار کے لیے دعائے ضرر کی، تو اب اس پر آبجیکشن کوئی کرنے والا کرے گا بھی تو وہ خود نامراد ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب کے حکم سے ان کی طرف مبعوث ہو کر ان کو رب کا پیغام دیا، ان کی سختیاں، ان کی بدتمیزیاں، ان کا ناروا سلوک سب آپ نے برداشت کیا، صبر سے کام لیا، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ اب ان سے ایمان کی امید نہیں ہے، تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے تمام تر حجتوں کے تمام ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پہنچا دینے کے بعد، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ مل جانے کے بعد کہ اب ان سے ایمان کی توقع نہیں ہے، تو اب ان کے ضرر سے ایمان والوں کو بچانے کے لیے اور زمین کو ان کافروں کے شر سے اور ان کے فتنے سے اور ان کے فساد سے بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے
ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی. پھر چونکہ ان کے لیے دعائے ضرر ہوئی تو وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے اور وہ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، آپ کے گھر کے افراد تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے تقریباً 80 امتی تھے، یعنی اتنی بڑی قوم میں سے صرف 80 افراد نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ میری اور میرے والدین کی اور میرے گھر والوں میں جو ایمان والے ہیں ان کی اور میرے جو مومنین امتی ہیں مرد ہوں یا عورت ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا. تو یہاں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہم جب اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، ہم سے وابستہ جو افراد ہیں ان کو بھی دعاؤں میں شریک کرنا چاہیے. ویسے تو ساری امت کے لیے عمومی طور پر دعا ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ صرف کسی نعمت کا سوال کریں گے رب سے تو اپنے لیے اس کو محدود کریں گے. دیکھیں ہماری سوچ، ہماری طلب، ہماری خواہش، ہماری زندگی، ہماری چاہت تو محدود ہو سکتی ہے، لیکن جو دینے والا ہے نا اس کی نعمتیں لامحدود. تو دعا کے آداب میں بھی یہ ہے کہ دعا کو خاص نہ کرے چند افراد یا چند چیزوں کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل عظیم کا سوال کرے. تو بالخصوص آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیں. اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے وابستگان کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کرتے ہیں، اور بالخصوص والدین. یہاں آپ دیکھیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں، ایمان والے امتیوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی. تو اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا حق سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کما حقو تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے جو کہ ان انبیاء کی دعاؤں سے بھی ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی رب سے فضل کا سوال کریں، بخشش کا سوال کریں، عذاب سے، مصیبتوں سے امان کا سوال کریں، تو اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرماتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بڑا پیارا آپ نے لیا ہے نوح علیہ السلام کی دعاؤں، اور پھر دعا کے حوالے سے راشد بھائی آپ نے بڑا پیارا میسیج بھی دیا ہے. یقیناً دعا کرنی چاہیے اوروں کے لیے بھی. یہاں پر راشد بھائی لگتا نہیں ہے کہ ہم تو اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے ہیں؟ فرض نماز ہو گئی ہے، نماز کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے اٹھ کے بھاگنا ہے. ایسے بھاگنا ہے جیسے جا کے پتہ نہیں باہر ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ہم نے فتح کرنا ہے. باہر جا کر کرنا کیا ہے؟ پھٹے پر بیٹھنا ہے، دوسروں کی موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے، گپے کرنی ہے، اندر نہیں بیٹھنا. حالانکہ اندر کچھ دیر وظائف ہوں گے، کچھ تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، لیکن دعا سے ہی لوگ جی چرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کی کتنی افادیت ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیا کہیں راشد بھائی، کیا کریں؟ اللہ اکبر. بس دعا کی اہمیت پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے یہ سستی ہوتی ہے یا یہ عدم توجہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی بارگاہ کی طرف جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ دعا جو ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو دعا جس طرح رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بھی انداز ہے. تو جس رب کی بارگاہ میں ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس رب کو ہمارا سجدہ کرنا محبوب ہے، اسی رب کو یہ بھی محبوب ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے. مانگے. تو یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم استجب لکم، یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اس مانگنے کے ضمن میں ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں. کہ ہم رب کو کارساز سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. ہم اس ذات کو ایسا مانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، دنیا کی کوئی بھی طلب ہو، میرا رب جو ہے وہ اس کو پورا کرنے پر، اس مصیبت کو ختم کرنے پر اور اس نعمت کو عطا کرنے پر قادر ہے. دعا کی طرف ہمیں رغبت ہونی چاہیے. اور آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اگر کسی مالدار سے، سرمایہ دار سے آپ کچھ مانگتے ہیں، بعض لوگ کہتے بھی کہ یار کوئی حاجت ہو تو بتانا، ایسا کہتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جب سامنے والا اپنی حاجتوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہی اجازت دینے والا نا اکتا جاتا ہے کہ یار اس کو میں نے کہا تھا، یہ تو مطلب وہ انگلی پکڑائی تھی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کہنے والے افراد بھی اکتا جاتے ہیں کہ یار یہ بار بار آ رہا ہے. تو یہ دنیا کے تاجداروں کا اور دنیا کے سخی افراد کا یہ انداز ہوتا ہے کہ مطلب دولت کا اور مال کا انبار ہونے کے باوجود ان کا دل جو ہے نا بعض اوقات تنگ ہو جاتا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ غنی ہے، مخلوق سے بے پرواہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں ترغیب دلانا چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو زبان میں
دعا کے فضائل، آداب اور اس کے شرعی مسائل سے متعلق ایک خوبصورت کتاب تحریر فرمائی ہے، اور اس پر امام اہل سنت نے نوجوانی کی عمر میں ایک خوبصورت حاشیہ تحریر فرمایا۔ ان دونوں کو ملا کر الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے فضائل دعا کے نام سے۔ ویسے تو اس کا نام ہے احسن الویاء لآداب الدعا، اور اس پر اعلیٰ کا حاشیہ ہے ذیل المدعا، لیکن اس کا اردو نام ہے فضائل دعا۔ تو یہ PDF ورژن میں بھی موجود ہے، تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اس کو پڑھیں۔ دعا سے متعلق اتنا زبردست مواد شاید آپ کو اردو زبان میں کہیں اور نہ ملے۔ اور شاہ صاحب یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کرنی ہے تو دعا میں مانگنا کیا ہے، اب اس کے بھی آداب ہیں، ہم آداب بھی ہیں اور شرعی مسائل بھی ہیں کہ کس بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، وہاں الفاظ کا چناؤ کیسا ہوگا اور کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر تقدیر کا قلم چل چکا ہے، جو تقدیر مبرم کے تحت آ گئی ہیں، اور وہ ایک مطلب ان کے برعکس دعا کرنا گویا کہ محال کو ممکن کرنے والی بات ہے، جو محال عادی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک شخص ہے اور اس کا قد چھوٹا ہے، اور اس کی عمر بھی اب ایسی ہو گئی ہے کہ اب مزید قد بڑھنے کی امید نہیں ہے۔ بچوں کے تو بڑھے گا قد، لیکن انسان کا ایک عمر پر آ کر قد رک جاتا ہے۔ اب چھوٹے قد والا دعا کرے کہ یا اللہ میرا قد بڑھا دے۔ ایک شخص کا قدرتی طور پر رنگ جو ہے وہ سانولا ہے، اب یہ ایک مطلب فطرتی طور پر اس کا یہ معاملہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، عادتاً یہ معاملہ ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری رنگت کو تبدیل فرما دے، تو اب یہ محال عادی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے تو یہ بعید نہیں ہے، رب چاہے تو ہر شے پر قادر ہے، ہر ممکن چاہنے پر قادر ہے، لیکن عادتاً یہ چیز امپاسبل ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے، بوڑھا کہہ کہ یا اللہ مجھے جوانی عطا فرما دے، تو اب یہ محال عادی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو محال عادی چیزیں ہوتی ہیں ان کی دعا نہیں کرنی۔ بلا حساب و کتاب تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اب دیکھا جائے تو بڑے بظاہر خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں جا بجا جہاں کفار کے لیے عذاب اور مواخذے اور حساب کا بیان ہے، وہاں پر گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ گناہگار مسلمان بھی رب تبارک و تعالیٰ کے عدل کے مطابق وہ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر رب کے کرم سے حضور کی شفاعت سے جنت میں آئیں گے۔ اب تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو بخش دیے جانے کی دعا کرنا، تمام مسلمانوں کے بلا حساب جنت میں جانے کی دعا کرنا، یہ گویا کہ اس دعا میں ان آیات کا، ان احادیث کے مضامین کا انکار ہے۔ تو اب علماء اس میں احتیاط کا انداز یہی بیان کرتے ہیں کہ یوں دعا کرے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما۔ اب اس بخشش میں ابتداءً بخشش ہو یا رب تبارک و تعالیٰ کے عدل کے مطابق جس کو جو سزا ملنی ہے اس کے بعد بخشش ہو، یہ ساری آ جائیں گی۔ تو اس کتاب میں الحمدللہ یہ ہے، اور امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی ایک مقام پر دعا سے متعلق شرعی احکامات اور آداب لکھے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ راشد بھائی اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب پڑھنا شروع کریں گے نا تو پھر بہت کچھ ہمیں مل جائے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہر پلیٹ فارم پر آگے بڑھ کر ساتھ دیا ہے۔ اور دعوت اسلامی آپ دیکھ لیں کہ کتب کی صورت میں، رسائل کی صورت میں، اور اگر آپ انٹرنیٹ کی دنیا کی بات کریں تو بحمداللہ تعالیٰ دعوت اسلامی نے وہاں ویب سائٹس پر بھی یہ ساری سہولیات مہیا کی ہیں۔ بس ہم کیا لینا چاہتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں، ہر سہولت دعوت اسلامی مہیا کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، کیا حضرت نوح علیہ السلام پہلی مرتبہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ اور ایک میری فرمائش ہے، ایک نعت سنا دیں، اے سبز گنبد والے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے راشد بھائی؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں پہلے یہ سوال کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، علماء نے پوری تفصیلات لکھی ہیں۔ رسول اور نبی کی تعریف میں ویسے تو 3-4 اقوال ہیں، لیکن ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت عطا کی جاتی ہے، نئے احکامات عطا کیے جاتے ہیں، جس پر باقاعدہ کوئی صحیفہ یا آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے، تو وہ رسول ہوتے ہیں، جن کو صاحب شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو نئی کتاب یا نئے احکام دیے جائیں، پچھلے انبیاء اور مرسلین کی جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی رسول خاص ہوتا ہے، رسولوں کی تعداد مخصوص ہے۔ اچھا، یہاں جو پہلے رسول کی بات ہے نا، تو یہاں علماء نے ذکر کیا، جو شروحات حدیث میں بھی مختلف روایات کی تشریحات کے تحت ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ کس اعتبار سے؟
کفار کی طرف، غیر مسلموں کی طرف بھیجے جانے کے اعتبار سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ابتدائی مراحل میں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا اور آپ کو کئی احکامات ارشاد فرمائے باقاعدہ، جو پھر آپ نے اپنی اولاد میں نافذ فرمائے۔ تو علماء نے ذکر کیا کہ ویسے رسالت کو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی رسول تھے کہ آپ پر بھی باقاعدہ احکام کا وحی کے ذریعے نزول ہوا، لیکن کفار کی طرف بھیجے جانے والے رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام پہلے ہیں۔ کیا بات ہے جی، بڑے زبردست انداز میں آپ نے مزید اصلاح بھی فرمائی ہے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، اور نعت خواں سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کیا کہیں گے عبدالواجد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم کا سب سے بڑا گناہ تھا وہ شرک تھا، کہ جو قوم نوح تھی وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اللہ کی پناہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ نے ان پر ایمان لایا؟ اور ایک کلام کی عرض ہے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، یہ سنا دیجیے گا۔ صحیح جی، راشد بھائی۔ جی، جیسے کہ ماجد بھائی نے بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے آپ پر ایمان لائے، اور ان کی جو ازواج تھیں، ان کی بیویاں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو بہو کے رشتے میں آتی ہیں، تو وہ ایمان لائی تھی۔ آپ کی ایک بیوی تھی وائلہ نام کی، جو کہ اپنے کفر کو چھپائے رکھتی تھی، اور معاذ اللہ جب کفار سے اس کا ملاقات کا معاملہ ہوتا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بے ادبی کیا کرتی اور معاذ اللہ کہا کرتی کہ یہ تو مجنون ہے۔ تو ان کا بھی عذاب کا قرآن مجید میں بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بھی عذاب میں مبتلا فرمایا اور وہ بھی غرق آب ہوئی۔ صحیح، ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ عدنان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میں ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ اللہ طرز پاک بھی بتا دی انہوں نے، ایک تیر سے 2 شکار کیے انہوں نے، ماشاءاللہ۔ طرز بھی یہی لینی ہے پھر آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیتے ہیں۔ جی مجھے یہ نعت شریف سنوا دیجیے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مہربانی ہوگی آپ کیجیے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ کال لیتے ہیں ایک اور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ماشاءاللہ بار بار مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو ماشاءاللہ بار بار مدینہ دکھائے ماشاءاللہ۔ مجھے یہ نعت سننی ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جی عدنان بھائی، یہ کلام سنا لیں گے آپ؟ بالکل انشاءاللہ۔ ان کی محک نے ہے یا مہک نے ہے؟ مہک، ہا یا ہا ہے؟ ہاں ہے جی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ بہت پیارا، آپ بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک کال لیتے ہیں اور۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ واہ، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی جی۔ آپ کی کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی۔ اچھا جی، میسج کر رہے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت پیارا ہے۔ راشد علی بھائی کی لکھی ہوئی منقبت سنوا دیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ راشد علی بھائی، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی منقبت لکھی ہیں؟ الحمدللہ 5 منقبتیں لکھی۔ اچھا، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حاضری مکہ مدینہ اور صحت یابی کی دعا، اللہ پاک آپ کو صحت یابی بھی عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی بات اب حاضری بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج کا موضوع بہت اچھا ہے۔ عدنان بھائی یہ کلام لازمی سنا دیں، جا زندگی مدینے سے۔ محمد کاشف بلوچ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ملتان سے عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق بھائی کی آواز میں یہ کلام سنوا دیں پلیز۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی
نظر. ٹھیک ہو گیا جی. بنت اصغر مغل قادری اتاریہ، یہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے بات کر رہے ہیں جی. آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں. ماجد بھائی کو اس پروگرام میں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، عابد باپو کو بھی اس پروگرام میں انوائٹ کریں جی. عدنان بھائی کلام سنا دیں. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سید ثاقب شاہ؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا اچھا جی، آج بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. عدنان شیخ بھائی کی آمد مرحبا، بہت پیارے لگ رہے ہیں جی، اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں عدنان بھائی. کیا بات ہے عدنان بھائی کی. کہہ رہے ہیں جی گزارش کرنی ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلام سنا دیں میرا دل اور میری جان مدینے والے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. آپ کے کچھ کمنٹس بھی لیں گے، لیکن کمنٹس لینے سے پہلے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ. رب کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ چینل کے ناظرین، آج پھر ایک بار ہم فروٹ منڈی میں ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کسی ایک نعمت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، اس کے فوائد آپ کو بتائیں گے. اب وہ منڈی میں آتی کیسی ہے، یہاں بکتی کیسے ہے، اس کے ریٹس کیا ہیں، اور کس انداز میں یہاں اسے رکھا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت سارے مناظر امید ہے دیکھنے کو ملیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کب سے ہیں منڈی میں؟ تو ابا اجداد سے چل رہے ہیں الحمدللہ. 55 سال تو ہو گئے باپ داداؤں سے. ہاں. کب سے ہیں یہاں پہ؟ تقریباً 12 سال سے. کیا حال حوال ہے کنو کا؟ بازار صحیح ہے، کینو آ رہے ہیں، کلر میں صحیح ہے، میٹھا بھی ہے اس ٹائم. کنو شروع ہوتا ہے دسمبر سے ہی، یعنی کہ اس دفعہ ارلی شروع ہو گیا. پچھلے سال دسمبر میں ہوا تھا، اس دفعہ کچھ دن پہلے شروع ہو گیا ہے. کنو کی بھی کوئی قسمیں ہوتی ہیں یا ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں، قسمیں تو خیر کینو کا نہیں ہوتا، اس میں موسمی ہوتے ہیں. کینو میں جو ہے نا خالی ایک ہی ورائٹی آتے ہے کینو کا، باقی جو ہے نا سیز کا فرق ہوتے ہیں. 48 دانے کا پیٹی آتے، 56 دانے کا آتے، 72 کا آتے، 64 کا آتے، 80 دانے کا آتے. یہ کتنے دانے کی ہے یہ والی؟ یہ والا 90 دانا ہے. 90 دانے کے کتنے کی ہے؟ یہ 900 روپے کا. اور 72 والی؟ 72 والی جو ہے نا 1200 روپے کا. 56 دانے والی چل رہے 1300 روپے کا چل رہے. ابھی پاکستان کے کن علاقوں میں زیادہ ہے یہ؟ سرگودا، ٹوبہ، لیا، پروار سب اسی علاقے میں زیادہ ہے. آپ وہاں باغات خود اگاتے ہیں یا خریدتے ہیں؟ باغ زمینداروں کے ہوتے ہیں، باغ خریدے جاتے ہیں، خریدے جا کے پھر فیکٹریوں میں پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں سے پالش ہوتا ہے، پھر ایکسپورٹ کا مال جاتا ہے یا پھر کراچی مال آتا ہے. ایکسپورٹ نہیں ہوتی تو پھر لوکل بکتا ہے. بہت نیچے ریٹ آئے ہوئے ہیں. ایک ہوتے 1 نمبر ہوتے، ایک ہوتے 2 نمبر. 2 نمبر کا مطلب کوالٹی نیچے ہوتے ہیں. ہاں، کوالٹی کے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا تو نہیں ہوتا اوپر تو بڑے چمک چمک کے لگے ہوئے ہیں، نیچے چل بھائی جانے دو؟ نہیں، نیچے اوپر ایک جیسا. اور سب سے جو عمدہ ہوتا ہے وہ 48 والا ہوگا؟ ہاں، جو سب سے موٹا سیز ہوتا ہے 48 دانے کا. تو وہ کتنے کی پیٹی ہوتی ہے؟ وہ پیٹی جو ہے نا وہ 1400 روپے کا. باہر کن کن ملکوں میں جاتا ہے یہاں سے؟ زیادہ سے زیادہ دبئی ہے، سعودی ہے، قطر ہے، اردن ہے، کویت ہے، سب ایسے ملکوں میں جاتا ہے. 1 ایکڑ کا جو باغ ہے وہ کتنے میں مل جاتا ہے؟ دیکھو ابھی یہ 50 ایکڑ ہے، اس میں فصل دیکھ رہی کتنی زیادہ ہے. صحیح ہے. ایک 50 ایکڑ کا باغ ہے، اس میں 30 گاڑی ہے. ٹھیک ہے. ایک 50 ایکڑ کا باغ، اس میں 40 گاڑی ہے، اور 40 گاڑی کے پیسے لگے. ایک میں 20 گاڑی ہو، 20 کے پیسے لگے. یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مال کے اعتبار سے ریٹ بنتے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوالٹی کے حساب سے بھی ہوتا ہے. تو ابھی کوالٹی کون سی چل رہی ہے؟ ابھی تو نیا موسم شروع ہے. جتنے دانے زیادہ ہوں گے اتنا سائز چھوٹا ہوگا. اچھا، تو اگر دانا بڑا ہوگا تو پھر ریٹ بھی زیادہ ہوں گے؟ ہاں، ریٹ بھی زیادہ ہوں گے، دانے کم ہوں گے. مختلف ریٹ ہیں، بازار کے ساتھ چلتے ہیں، کبھی اپ کبھی ڈاؤن. جب کم ہوگا تب اپ ہو جائے گا، جب زیادہ ہوگا ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ خود آپ باغات وغیرہ بنواتے ہیں؟ بالکل. تو کتنا ایک باغ پہ خرچہ آ جاتا ہوگا اندازہ؟ تو مختلف باغ ہیں، کوئی کروڑ روپے کا ہے، کوئی 50 لاکھ کا ہے، کوئی 2.5 کروڑ کا ہے، کوئی 2 کروڑ کا ہے. جس طرح جس کی فصل ہوگی اسی حساب سے اس کے ریٹ ہوں گے. اچھا، وہ اس کا ایریا کا حساب ہوتا ہوگا کہ جتنا زیادہ. 1 ایکڑ، ایک باغ 50 ایکڑ میں، 20 ایکڑ میں، تو اس کے ریٹ بھی مختلف ہوں گے. اچھا، اس کا درخت کتنے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے؟ 4-5 سال میں. اور پھر کتنا عرصہ تک دیتا رہتا ہے؟ یہ تو 20-20 30-30 سال پھل دیتے رہتے ہیں. اس کی فصل کتنا عرصہ چلتی ہے؟ 4 ماہ. 6-7 میں کنو لگ جاتا ہے، لیکن توڑائی جو ہے یہ نومبر میں ہوتی ہے، اینڈ میں. تو یہ پھر کب تک چلتا رہتا ہے؟ مارچ تک. ٹاپ کلاس کون سا ہوتا ہے؟ سرگودے کا. ایکسپورٹ وہی ہوتا ہے. تو ابھی آپ کون سے علاقے کا کینو آپ کے پاس ہے؟ ہم تو ٹوبے کا بیچ رہے ہیں. یہ جو کینو ہے اس کا کیا ریٹ ہے؟ کینو 400 کے بڑا والا، اور چھوٹا والا 200-250 روپے کا ہوتا ہے. کینو کا 450. 450 کا درجن؟ ہاں.
तो मंडी से क्या हिसाब आता है? मंडी से तो लाया था 1670 रुपये का 56 दाने वाला है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी हमने कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत प्यारी नेमत किन्नू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें। ये याद रखें मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं, हर नेमत का आपको फ़ायदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया। ये किन्नू आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये किन्नू अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी नेमत है कि इंसान की चर्बी को कम करता है, इंसान के क़ुव्वत मुदाफ़त जो है इसको बढ़ाता है। इसी तरह खून के अंदर जो फासिद मादे हैं उनको ये दूर करता है। इसी तरह मैदे की जो बीमारियां हैं उनको भी दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल आपका जो है वो कम करता है। लेकिन जहां इसके फ़ायदे हैं वहां किसी भी चीज़ को कसरत से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, मगर एतदाल के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नेमतों का फ़ायदा हासिल करने की तौफीक दे और इन नेमतों का फ़ायदा लेने के बाद अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देख लिया यहाँ पर क्या है, अब चलिए स्टूडियो में और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या मनाज़िर। जी, स्टूडियो में भी कीनू के मनाजिर आप मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं। वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में से ये कीनू भी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। यानी कि ये उसका एहसान अज़ीम है कि उसने ये फल हमें अता फरमाया है और इससे हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं वो कुछ बयान भी किए हैं। मैं फ़वाइद से पहले कुछ अर्ज़ करता हूँ। माल्टा है, कीनू है, संगतरा है, चकोतरा है, मौसम्बी और मिठा, ये कहा जाता है मिठा मौसम सरमा के दिलकश ये और जायकादार फलों में से ये एक ही कबील के हैं, यानी एक ही कबीले के हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं लेकिन ये इनका कबीला एक ही है। इन फलों को तुरशावा फल कहा जाता है। तुरशावा फल बेशबहा फ़वाइद का मजमूआ होता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन माल्टों और कीनुओं की नस्ल बिहम्दिल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है। ये अल्लाह पाक का एहसान है। अल्लाह पाक ने वो प्यारा मुल्क अता फरमाया है कि दुनिया भर के ममालिक में जो बेहतरीन माल्टे हैं, बेहतरीन कीनू हैं, उनकी नस्ल बिहम्दिल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। सुभान अल्लाह। और तुरशावा फल और ये फल सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से इन्हें सेहत के लिए ख़जाना करार दिया गया है। कीनू में बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा पाए जाने के सबब इसे सुपर फूड का दर्जा भी हासिल है। ख़ुसूसियत इसकी क्या है? जायका इसका बहुत मीठा और रसदार, रस इंतहाई ज़्यादा, बीज ज़्यादा तादाद में, छिलका बहुत नरम, आसानी से उतर जाने वाला, रंगत इसका गहरा नारंगी, साइज़ इसका दरमियाना सा होता है। इस्तेमाल जूस बनाने के लिए बेहतरीन है और खाने में भी इसे पसंद किया जाता है। ये चंद इसकी चीज़ें थी। अच्छा, इसके फ़वाइद क्या हैं? कीनू में विटामिन सी ये कसरत के साथ पाया जाता है। सुभान अल्लाह। दिल की बीमारियों के लिए, ब्लड प्रेशर से बचाव का ये बेहतरीन ज़रिया है। निज़ाम इंहिज़ाम को, यानी जो खाने पीने का खा लिया और हज़म नहीं हो रहा, इस निज़ाम को बेहतर करता है। मैदे की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यही वजह है कि मैदे की ताकत की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल ख़ुसूसियत के साथ किया जाता है। बुखार और यरकान में, हेपेटाइटिस में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। दिलो दिमाग को राहत बख्शता है। जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। माल्टा या कीनू अगर काली मिर्च और काले नमक के साथ खाएं तो तिल्ली के अमराज में ये मुफीद है। नज़र तेज़ करता है। दांत निकालने वाले बच्चों को अगर इसका जूस पिलाएं तो दांत निकालने में आसानी होती है। सुभान अल्लाह। ये चंद एक फ़ायदे हमने सुने हैं। यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का एहसान है कि रब ताला ने हमें इस नेमत से सरफराज फरमाया। कुछ आपके मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं, आपके कमेंट्स। सुभान अल्लाह, आप लोग कमेंट्स करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपसे एक मरतबा फिर अर्ज़ करूँगा, आप कमेंट्स करते हैं तो इसे एक नेकी की दावत को शेयर भी आप ज़रूर किया करें। यानी अपने हिस्से का अगर हम सारे ही ये दिया जलाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़वाइद होंगे। बहुत सौ तक ये नेकी की दावत पहुँच जाती है। हमारा एक शेयर बहुत सौ को ये नेकी की दावत दे सकता है। अच्छा, फिर बहुत से वो अफराद की जो किसी भी माज़अल्लाह अगर गुनाह में मुब्तला हैं, हमारी नेकी की दावत अल्लाह ने चाहा उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब ला सकती है। हमारी कोई बात, यानी हमने प्रोग्राम शेयर किया और यहाँ से किसी ऐसे बंदे ने कोई बात सुन ली कि जिसकी ज़िंदगी जो है ना गुनाहों भरी थी, और वो नेकियों की तरफ आके आप सोचें आपके इस शेयर का फ़ायदा कितना होगा।
اس کی زندگی میں بھی اللہ نے چاہا تو یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہوگا کہ آپ سبب بنے ہیں. تو اس طرح نیکی کی دعوت کو آگے شیئر کرنا چاہیے. ویسے بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر مدنی چینل کے پروگرامز کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ فوائد بہت سارے حاصل ہوں گے. ظہیر احمد سیالوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی. آپ سب کو جمعہ مبارک. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزمل ملک بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, کاشف خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. سلام کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمیشہ خوش رہیں. بہت شکریہ. آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں عدنان بھائی سے جی. خطا کار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں. خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں. فقط تیرا پرہیزگار ہوں مولا, تیرا ہوں فقط تیرا پرہیزگار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ اور آسان وہ منزل, ایک تیرا اشارہ اور آسان وہ منزل, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں. خطا کار ہوں مولا, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا, اے نور خدا عطا کر آنکھوں میں سما جانا, خواب میں آ جانا, اے پردرشی دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. ان کی مہکن دل کے غنچے کھل
کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور دور بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو، ہے دونوں جگہ یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکی ہے واللہ، واللہ واللہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، پیغمبر میں میم ہے، میزان میں ہے میم تو محشر میں میم ہے، عمار میں ہے میم، سمیہ میں میم ہے، یہ میم ہے، حرم میں بھرم میں بھی میم ہے، امام میں ہے میم، مؤذن میں میم ہے، عالم میں ہے میم تو مفتی میں میم ہے، میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے، مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے، عثمان میں ہے میم تو عمر میں میم ہے، اور آمنہ میں میم ہے، حلیمہ میں میم ہے، اور
مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے، اور اس میم کا راز الف لام میم میں، اور کیا کیا برکتیں ہیں میرے محمد کی میم میں، نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک شب تار ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی گئے ان کے ساتھ وہ مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ دو کمنٹس میں لوں گا، ایک ظہیر نظامی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ کلام مجھے سنا دیں، کافی دنوں سے فرمائش کر رہے ہیں، قربان کہہ رہے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور ایک میسیج ہے کہ سندھی میں بھی کبھی نعت سنائی جائے، سندھی میں آتی ہے آپ کو؟ سندھی میں کوئی پڑھی تو نہیں، منقبت کلام انشاءاللہ کچھ پشتو میں آتی ہے۔ اچھا پشتو میں آتی ہے، چل پشتو میں نیکسٹ ہم لیں گے آپ کا جب جدول بنے، بہرحال ابھی ایک شعر اس کا ضرور سنا دیجیے گا۔ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پلس میں جس نے خود پار لگانا ہے، سہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے
نانا ہے حسنین کے نانا ہے زہرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے سکون دل قرار جا بلا سے دیکھ اکبر کی ہنسیوں دل نشی ہر ایک ادا سے دیکھ اکبر کی حسینوں دل نشی ہر ایک ادا صدیق اکبر کی خلافت ہو ولایت ہو صحابہ میں یہ اول ہے اول ہے خلافت ہو ولایت ہو صحابہ میں یہ اول ہے عظمت سب صحابہ سے سوا صدیق اکبر کی ہے عظمت سب صحابہ سے سوا صدیق اکبر کی نبی پاک کا پہلا خلیفہ مان کر دل سے نبی پاک کا پہلا خلیفہ مان کر دل سے نبی کی آل نے کی اقتدا صدیق اکبر کی عدو صدیق اکبر کا جلے جل جل کے مر جائے صدا کرتے رہو برہان سنا صدیق اکبر کی سکون دل قرار جا ملا صدیق اکبر. ماشاءاللہ. ٹاپک کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ٹاپک سیرت حضرت نوح علیہ السلام پارٹ 2 آج ہمارا ہے. بڑھتے ہیں ماجد رضا بھائی کی طرف. ماجد بھائی، ایک تو اس قوم پر عذاب آیا اور دوسرا اس قوم کو اس کی ہلاکت جو ہے عبرت کا نشان بنایا گیا. کیا کہیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جیسا کہ ابھی ڈسکس بھی ہوا، یہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. شاہ صاحب یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال واعظ و نصیحت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے. اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے، جن میں آپ کے اہل و عیال تھے کچھ، اور باقی آپ کے جو رفقا ایمان لانے والے تھے. پھر جب یہ واضح ہو گیا کہ آپ پر اب جو ایمان لا چکے ہیں وہی ایمان پر قائم رہیں گے اور اس کے علاوہ جو قوم نوح ہے ان میں سے کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ غم نہ کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، جیسا کہ ڈسکس بھی ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، جس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرب عظیم سے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات بخشی اور دعا قبول فرمائی. اب جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبرت کا جو نشان ہے، یہ یہاں پر دیکھا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت متکبر لوگ تھے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے دور واعظ و نصیحت میں بار بار جا کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے آپ، تو ان کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ یہ تھا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں،
حالانکہ جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں وہ تو حقیر لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ بہت غریب ہیں، حقیر ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی ڈسکس کیا. تو یہاں قوم نوح کا جو انداز تھا وہ متکبرانہ انداز تھا. تو یہ عبرت کا نشان بنے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ جو تکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. اللہ اکبر. تو اس بات کو غور کیا جائے اور تکبر کی جو عادت، بری عادت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو واقعہ نوح ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قادر ہے. کہ آپ غور کریں کہ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جو بارش کا سلسلہ ہوا اور جو طوفان نوح ہوا، یہ مسلسل 40 دن تک بارش برستی رہی اور پانی کا یہ لیول تھا کہ جو پہاڑ تھے وہ چھپ چکے تھے. اللہ اکبر. یعنی زمین پر کچھ نہیں تھا، صرف پانی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہاڑ ڈوب گیا تو پیچھے رہے گا کیا؟ آپ یہ دیکھیں. حالانکہ ابھی بھی سیلاب آتے ہیں لیکن اس طرح کی کیفیت ہم نے کبھی نہیں دیکھتے ہم. اللہ محفوظ بھی فرمائے. آمین آمین. اور یہ تو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو عذاب میں مبتلا فرمائے. خیر، تو یہاں پر سیکھنے کا یہ ایک جو پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکبر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اپنی بڑائی بیان کرنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. میں نے یہ کہہ دیا، میرا یہ فیصلہ ہے، میرا حکم ہے. اب اگر اس کے خلاف ورزی کر دی جائے تو یہ پھر وہ جو متکبرانہ انداز ہے، اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے. ہم بندے ہیں، بندگی ہمارا شیوا ہے. عاجزی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر عاجزی کریں گے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے پھر اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. پھر جو اللہ کے حضور جھکتا ہے نا، پھر اللہ اسے بلندیاں اور عروج اور دوام اللہ پاک عطا کرتا ہے. عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بہرحال یہ وہ انداز تھا تکبرانہ انداز کی، یہ ان غیر مسلموں کا تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے. اچھا، یہاں ایک بڑا پیارا واقعہ نوح علیہ السلام سے منسوب بھی ہے کشتی بنانے کے حوالے سے. اللہ پاک نے حکم بھی ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے اس کی تعمیل کی. میں چاہوں گا کشتی کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. جی دیکھیں، کشتی کے حوالے سے جو اس کے بنانے کا حکم ہے اللہ رب العالمین نے وہ بھی وہی فرمائی اور اس کا طریقہ بھی وہی فرمایا. کیا بات ہے. ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا. اللہ پاک نے فرمایا اے نوح آپ جو ہے نا کشتی بنائیں ہماری نگاہ رحمت میں رہتے ہوئے اور ہمارے عطا کردہ طریقے کے مطابق. ٹھیک ہے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ گویا کہ عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اور کیفیت یہ ہے کہ بلا شاہ صاحب دیکھیں کہ پانی پوری دھرتی پر پھیل چکا ہے اور یہ کشتی میں سوار ہیں مومنین حضرت نوح علیہ السلام. لیکن کشتی سوار ہونے سے پہلے جو بنائی گئی، میں چاہوں گا اس پر کچھ پہلے بتائیں نا، کتنا عرصہ لگا، کون سے درخت سے بنایا گیا؟ ساج کا درخت تھا. اصل میں کیفیت یہ تھی کہ اس قوم کو پہلے، جیسے اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے جو ہے نا پورا موقع دیا جاتا ہے، اتمام حجت کیا جاتا ہے. تو اس قوم کو بھی پورا اتمام حجت کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک ساج کا درخت لگایا گیا، اس درخت سے کشتی بننی تھی، اس کی لکڑی سے کشتی بننی تھی. اور 20 سال تک جب تک وہ درخت جوان ہوتے رہے، اس دوران میں قوم نوح میں بچے پیدا ہونا بند ہو گئے. اب وہ سارے بالغ ہو گئے اور انہوں نے ایمان قبول نہ کرنے کا جو ان کا اتمام حجت تھا وہ ہو گیا. اب اللہ رب العالمین کا حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اسی درخت کی لکڑی کاٹ کر کے اسی سے جو ہے نا کشتی تیار کی گئی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کو تختوں اور کیلوں والی پر چیز پر جو ہے نا سوار کیا. تختوں اور کیلوں سے مراد کیا ہے؟ کشتی ہے جو بنائی گئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان کو گویا کہ قوم نوح پر اتمام حجت ہو گیا، اس کے بعد عذاب آیا. اور یہی طریقہ ہے اللہ رب العالمین کا، کائنات کے اندر اتمام حجت فرماتا ہے. جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں مان رہے تو اب عذاب آئے گا. ادھر ایک اور کیفیت بھی تھی نا کہ جب آپ بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی غیر مسلم جو تھے نا کفار، یہ موقع نہیں چھوڑتے تھے تانا دینے کا. یعنی کہ پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ساج کا درخت لگایا ہے، آپ کاٹ رہے ہیں، اس کی تیاری ہو رہی ہے.
کہا کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا. تو وہ ہنستے تھے کہ آپ جنگل میں ہو, مذاق اڑاتے تھے, آپ جنگل میں ہو جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے, اتنا بڑا آپ گھر بناؤ گے جو پانی پر چلے گا. لیکن انہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا ہیں, اللہ کیسا قادر مطلق ہے, سبحان اللہ. آخر میں راشد بھائی آپ کیا فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہوا. کشتی نوح یہ ایک ضرب المثل کے طور پر بھی مانی جاتی ہے, یعنی جو نجات پانے کا, فلاح پانے کا, مصیبتوں سے, مصائب سے, آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو بھی کشتی نوح کہا جاتا ہے, تمثیل کے طور پر, مثال کے طور پر. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کی جب عظمت بیان فرمائی کہ اہل بیت اطہار کی میری امت میں کیا شان ہے, تو آپ نے یہی تشبیہ بیان فرمائی, یہ مثال بیان فرمائی کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار سے محبت رکھی, عقیدت رکھی اور ان کی اتباع کی, اور انہوں نے جس طرح نبی کریم علیہ السلام سے وفا کی, آپ کے دین سے وفا کی, تو میرے اہل بیت کا جو رستہ اختیار کرے گا تو وہ نجات پا جائے گا. اور صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اصحابی کن نجوم جمع کا صیغہ ہے اور کسی ایک صحابی کی تخصیص بھی نہیں ہے, استثناء بھی نہیں ہے. اصحابی جس پر صحابی ہونے کا اطلاق ہوگا, جس کو صحابیت کا شرف ملا اس کی یہ فضیلت ہے. اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اکرموا اصحابی, یہاں بھی حضور نے سارے صحابہ کے اکرام اور عزت کرنے کا حکم فرمایا. لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ کہو. تو جتنے بھی فضائل ہیں ان میں تمام صحابہ کرام شریک ہیں. تو یہ اہل سنت کا منہج ہے, ہمارا مزاج ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور آخری میسیج اس کا یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں جب طوفان آنا تھا, عذاب آنا تھا, تو نجات کی راہ کیا تھی؟ اللہ والے کا ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کے 3 صاحبزادے تھے تو نجات پا گئے, اور ایک اگرچہ وہ بیٹا تھا لیکن چونکہ وہ نافرمان تھا, منافق تھا, آپ پر ایمان نہ لایا, سرکش تھا, تو وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوا. تو زمانے میں نشیب و فراز آتا رہتا ہے, مصائب و آلام ہوتے رہتے ہیں, لیکن اللہ پاک کا یہ فضل ہے کہ دنیا ہو, برزخ ہو یا میدان محشر ہو, رب کی امان پانی ہے, رب کی رحمتوں سے حصہ پانا ہے, تو رب کے پیاروں کے ساتھ جڑ جانا. کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کی تربت پر, آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں, ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ چند ایک احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین 5 افراد ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین افراد قرار دیا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا, ان سے کہا جائے گا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا رب. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں تبلیغ کی گئی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا جائے گا اے نوح تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ ہائے ہائے. عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑا پیارا عمل ارشاد فرمایا ہے. سانپ سے بچنے کا ایک وظیفہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر میں سانپ نمودار ہو, یعنی سانپ آ جائے, تو ان سے کہہ دو, یعنی سانپ سے کہہ دو کہ ہم حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاہدوں کے واسطے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں نہ ستا, پھر بھی اگر وہ واپس آئے تو اسے مار دو. یعنی کہہ دیں گے تو وہ چلا جائے گا, امید تو یہی ہے, لیکن اگر پھر واپس پلٹ کر آ جائے, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے مار دو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے, آپ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے اور اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہوگی، جان بوجھ کر یا انجانے میں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات البلاء، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی علی